اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ پچھلے آیت میں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور گھروں کے اندر داخل ہونے کے تعلق سے جو کچھ آداب بتلا رہے تھے، اب یہاں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ خاص باتیں بتلا رہے ہیں، اور یہ امت کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور ان کے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جی، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، لہذا تم بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ کیا ہے؟ خوب سلام بھیجو۔ اب یہاں دیکھیے کہ یصلون کا جو اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا جو ہے ایک عزت، ایک مقام دنیا کے اندر رکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی نبی تھے، سب کا الگ الگ کلمہ تھا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، آدم جو ہے، پھر جو ہے روح اللہ، عیسیٰ، سب کا کلمہ بدلتا رہا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیشہ کے لیے کلمہ وہی رہ گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان بھی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم یہ نہ کہہ دیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے جو ان کا عزت بڑھایا کہ نہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہمیشہ کے لیے اونچا کر دیا۔ اب جہاں تک فرشتے کی بات ہے، تو فرشتے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے صلاۃ و سلام جو ہے بھیجتے رہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، تو یہاں پر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جو صحابی رسول آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام سے تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وسلموا تسلیما، ہم آپ کو خوب سلام کریں۔ تو ہم لوگ التحیات میں جو ہے جب بیٹھتے ہیں تو اس میں ہے ہی ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو ہر نماز میں ہم جو سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ درود کیسے بھیجیں؟ تو التحیات کے بعد ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کبھی بھی ہم کوئی پریشانی میں ہو یا کبھی کوئی ٹینشن میں ہو تو کوشش یہ کیجیے کہ فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجیے۔ اور خاص طور سے جمعہ کے بارے میں بہت فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اور اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا ہے کہ تم جمعہ کے دن جو ہے کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ تک جو ہے درود پہنچتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ درود شریف جو ہے کثرت سے جو ہے اس کا ذکر کیا کریں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا کے اندر اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجیں گے۔ اب اللہ سے تکلیف کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ برا، یہ زمانے کو برا بھلا کہنا، کہ جو ہے کیسا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا، کس طرح کی باتیں ہیں۔ زمانے کو غلط نہ کہیں، زمانہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بھی ہے، تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہوا کہ اب زمانے کو گالی دے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو گالی دیجیے یا لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کیجیے، بلکہ یہ نہ کہیں کہ جو ہے کیسا زمانہ چل گیا، کیسا زمانہ چل رہا ہے۔ یہ الفاظ ہم نے نہیں نکلنا چاہیے، ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اللہ کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اب جہاں تک رسول کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں،
اس پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو جو ہے دھتکارتے ہیں، اس کو جو اپنے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ جو ہے نماز کی بات، اب اذان ہوئی، سب لوگوں نے اذان سنی، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ لوگ مسجد میں آئے، کچھ لوگوں کو کہا بھی گیا تو وہ لوگ جو کچھ الٹا سیدھا بول کے چلے گئے، کچھ لوگوں کو جو ہے ایسے ہی جو ہے اللہ ہدایت نہیں دیے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کے سنتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، ان کی سنتوں کو جو ہے دھتکارنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کریں گے؟ لعنت بھیجیں گے، اور والآخرتی، اور آخرت کے اندر بھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ جی، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو جو ہے تکلیف پہنچائیں گے، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت تو کریں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو ہے آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ جی، اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو گئی۔ اب اگلی آیت میں مؤمنین کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین، اور جو شخص مومن مرد، والمؤمنات، اور مومنہ عورت، بغیر مکتسبو، بغیر کسی جرم کے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیا ہے؟ بغیر کسی جرم کے جو ہے کسی کے اوپر جو ہے کسی کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، غلطی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ بغیر مکتسب، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے فقد احتملوا، ان کے اوپر بہتان ترازی کرتا ہے۔ بہتان مطلب الزام لگاتا ہے، بیچارے کی غلطی تو ہے نہیں، لیکن جو ہے جھوٹ کو اس کے الزام لگا کے اس کو تکلیف پہنچانا، یا لوگوں کے سامنے اس کی جو ہے عزت کو ہے گھٹانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اور بہتاناً و اثما مبینہ، تو جو شخص بھی ایسا کرے گا، بہتان ترازی کرے گا، اس کے اوپر الزام لگائے گا، تو وہ جو ہے اپنے اوپر بہت بھاری سمجھیے کہ عذاب جو اپنے اوپر لاد لیا، گناہ جو ہے کیا ہے؟ لاد لیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر مومن مرد ہو، ایک چیز دیکھیے کہ مسلمان نہیں کہا ہے، ہاں الفاظ یہ بھی دیکھیے گا استعمال کیا، مومن مرد ہو اور مومن عورت، ان دونوں کو اگر آپ بغیر کسی جرم کے، کسی وجہ سے بھی، غلطی کچھ بھی نہیں ہے لیکن تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ تو آپ دنیا کے اندر اپنے اوپر جو ہے ایک بہت بھاری عذاب لاد چکے ہیں۔ آپ کے اوپر کیا ہے؟ بہت بھاری عذاب ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں بندہ بہت بھاری پھنس جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں اگر کچھ کمی ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی، تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہو کہ بات کر رہا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ معافی کر دے، ہو سکتا ہو معاف کر دے، رحم کر لے، لیکن جب بندوں کی باری آئے گی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے ہم نہیں اس میں کچھ کریں گے، جس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے تم اس سے معافی مانگ لو، وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں کون کس کو پہچاننے گیا؟ فوراً انکار کر، ایک بیٹا جو ہے باپ کو جو ہے پہچاننے سے انکار کر دے گا، بیوی جو ہے اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، شوہر جو اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، تو وہاں کوئی کسی کا تو ہوگا ہی نہیں۔ جی، تو لہٰذا ہم جب تک جو ہے دنیا کے اندر رہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم لوگ خود دیکھیں کئی لوگوں کو جو ہے اپنی زبان سے گالی بھی دیتے ہیں، ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچاتے بھی ہیں، بہت طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، ہر طرح جو ہے، تو اس سے ہم باز آئیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنے ازواج مطہرات سے، اور و بناتی، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مؤمنین کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ان سے کہیے کہ وہ اپنے دوپٹہ کو چہرے سے نیچے کر لیں،
یعنی یہ دوپٹہ یہاں ہے تو ہلکا سا نیچے کر لے، چہرے کو چھپا لے، اور ایسا چھپائے کہ راستے میں چلے تو جو ہے کہیں گرے نہیں، ٹھوکر نہ لگے۔ تو اس سے کیا ہے کہ پورا یہ آنکھ جو ہے کھلی رکھے، اور یہ جو یہاں جو ہے پورا چہرہ جو ہے ڈھکا رہے، ادھر اوپر جو ہے دوپٹہ رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے سے یہ ہوگا کہ امید ہے کہ اگر آپ کو جو ہے کوئی بھی پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے اس زمانے میں جو منافقین جو ہوتے تھے، لونڈے جو ہوتے تھے، جو آج کل ابھی بھی جا کر دیکھے گا بیٹھے ہوں گے ادھر ادھر، جو دن میں بھی اسکول والے راستے میں بیٹھے رہتے ہیں، نوجوان سب، کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں لڑکی جائے گی تو دیکھیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اس زمانے میں منافقین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جو عورتیں نکلتی تھیں ان کو جو ہے چھیڑتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو ایسے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے ازواج تھے، پہلے اپنے بیوی کی طرف کہا، پھر اس کے بعد کہا کہ وہ بناتی کے، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان سے، اور مؤمن جو عورتیں ہیں ان سے کہیے کہ اپنے دوپٹہ کو جو ہے چہرے سے جو ہے دوپٹہ کو جو ہے نیچے کر لیں چہرے تک، اور ایسا رکھیں کہ جو ہے گرے نہیں راستے میں۔ اور جب وہ نکلیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو اگر دوپٹے سے ہوں گی، برقع پہنی ہوں گی، تو لوگ سمجھ جاتے کہ نہیں شریف خاندان سے جو ہے عورت ہے، بہت پاک صاف ہے، اس لیے دوپٹہ پہنی ہوئی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی ہے، تو اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے کہ نہیں۔ جو برقع پہن کے نکلتی ہے ان کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ جو اگر اس طرح کے نکلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود اپنا جسم دکھائیے گا تو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مرغا جو ہے آپ کے اوپر جو ہے لپکے گا ہی، ہے کہ نہیں۔ اگر اپنے جسم کو چھپائیے گا تو کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کو کوئی ٹچ کرے یا بولے بھی۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اتنے سارے آیات میں جو ہے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں جب تک دنیا کے اندر جو ہے زندہ رہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خوب بھیجیں، کم سے کم جمعہ کے دن ضرور بھیجیں۔ باقی وقتوں میں دیکھتے ہیں ہم تو ہمیشہ کہتے ہی رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت میں، یعنی نماز کے وقت میں، جیسے کہ اذان ہو گئی آپ آ گئے، 10 منٹ باقی ہے تو 5 منٹ میں سنت ادا کر لیجئے، 5 منٹ بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شریف کا ورد کرنا شروع کر دیجئے، یا سبحان اللہ کا جو ہے ذکر شروع کر دیجئے، یا اگر آپ کو قرآن آتا ہو تو قرآن لے کے بیٹھ جائیے، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے۔ اور دوسرا ایک اہم سب یہ ہے کہ جو ہے جب تک دنیا کے اندر زندگی گزارا، کوشش یہ کریں کہ مومن مرد کو اور عورتوں کو، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ سب سے اہم ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے دنیا کے اندر اپنے اوپر بہت بھاری جو ہے گناہ جو اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اور یہ اسی وقت ختم ہوگا کہ آپ مرنے سے پہلے معافی مانگ لیں، یا جس سے معافی مانگ رہے ہیں وہ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے معاف تو کرے گا ہی، اگر آپ معافی مانگیں کسی سے تو معاف تو کر دے گا، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگیں، شیطان بہکاتا ہے تم کا معافی مانگو گے، نہیں مانگنا ہے۔ تو اب یہ شیطان کا کام ہی وہی ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آپ کے جو ہے عمل کو جو اچھا کر کے پیش کرے گا، کہ تم کا معافی مانگو، تم اچھے ہو، تم نہیں، تم غلطی نہیں کیے ہو۔ تو یہ ساری زندگی ایسے ہی شیطان بہکاتا جائے گا، معلوم چلا کہ قبر میں پہنچ گئے، کسی سے معافی بھی نہیں مانگے۔ اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ اگر معافی مانگ لینے سے اگر کوئی چھوٹا ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے کتنا اونچا مقام تھا، جگہ جگہ پہ اللہ کے نبی کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی، لیکن صحابہ کرام سے بھی معافی مانگ رہے ہیں، کبھی تکلیف پہنچائے بھی ہیں تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بتائیے اللہ کے نبی تھے، ہونا تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں وہ کیوں معافی مانگیں، لیکن اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو مجھ سے بدلہ لے لو یا ہم کو معاف کر دو۔ کیا اللہ کے نبی کی عزت گھٹ گئی؟ بالکل نہیں گھٹی، آج بھی لوگ ان کے نام لے رہے ہیں، ان کے نام لیوا آج بھی ان کے حدیثوں کو مان رہے ہیں لوگ، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی کا مقصد کیا تھا؟ معافی مانگنا تھا۔ تو اللہ کے نبی معافی مانگ رہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو یہ معافی مانگنے سے کبھی عزت نہیں گھٹتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔